بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویور السلام علیکم۔ آج میں سابقہ پی ٹی وی کے چیئرمین اور فی الحال جو اینکر پرسن ہیں ٹی وی چینل پہ محمد مالک، ان کے بارے میں کوئی تھوڑی سی 2 منٹ کی گفتگو کروں گا۔ ابھی آپ اس کی بغض کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے دل میں بغض کیوں ہے اس حکومت کے بارے میں، کیونکہ یہ سابقہ دور میں نواز شریف کے دور میں اسے نوازا گیا تھا، پی ٹی وی کے لیے چیئرمین بنایا گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہاں سے جو 8-10 لاکھ روپیہ یہ مہینہ ہو گیا، پھر اپنے پروگرام کرنے اس کی فیسیں الگ لینی، اور جو کچھ بھی جب وہ ایک موٹر سائیکل سے آج بی ایم ڈبلیو پہ آ گیا اور ایک اچھی گاڑیوں میں آ گیا سارا کچھ، تو وہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی چیزیں باتیں نظر آ رہی ہیں کہ پس پردہ ان کے پاس کیا تھا اور اب کیا ہے، اور ان لوگوں نے کہاں کہاں سے کمایا۔ دوسرا سٹیپ اس کا یہ تھا کہ جب مریم صفدر نے اپنا میڈیا چینل بنایا اور میڈیا اپنا سیل بنایا، تو اس میں بھی اس کو جو ہے نا شامل کیا گیا، اور اس میں بھی اس نے اپنے جو، کیونکہ باتوں چربا زبانی تو اس کے پاس بہت ہے نا، کہ باتوں کا بتنگڑ بنانا ان کے بعد بس ہے، اور اس نے پھر وہاں پہ مریم نواز سے بھی جو فائدے اٹھانے تھے، مریم نواز سے تو کم اٹھائے، لیکن جو اس کے ارد گرد تھے جو اس کو چاہنے والے تھے، یہ ان سے جو ہے نا ہیلپ اپنی لیتے رہے اور ان سے منتھلیاں لیتے رہے، اور اس حوالے سے یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے کافی اچھا بہتر کمانے کے بعد پھر انہیں موقع ملا کہ شہباز شریف کے پنجاب میں، کیونکہ انہیں بھی میڈیا ایڈوائزر چاہیے تھا، تو ظاہر ہے بندہ دن بدن آگے کی طرف جاتا ہے کہ جہاں سے زیادہ مال ملے۔ انہیں مال کی غرض تھی اور وہ دینے والے تھے، انہیں غرض اپنی تھی اپنے کام سے، اور انہیں مال سے غرض تھی۔ اس طرح پھر انہوں نے شوباز سے جو ہے وہ کافی فائدہ اٹھایا، اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خادم حسین رضوی کے بارے میں جب اس نے ٹاک شو کیا تھا، تو خادم حسین رضوی صاحب نے انہیں بہترین طریقے سے ذلیل کیا تھا، اور وہ اگر کوئی کلپ نکال کے دیکھے اسی کے اپنے چینل پہ محمد مالک کے، جس میں یہ باتیں کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے پھر وہ کیا، یعنی جس بات کے لیے بلایا گیا تھا کہ یہ ہم مذاکرات کریں گے، یہ ہمارا مدعا ہے کہ ختم نبوت پہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ کیونکہ عالم بھی ہیں اور یہ مکینک بھی ہیں اور یہ ستاروں کی چال بھی جانتے ہیں اور یہ حکومتوں کو گرانا اور بنانا بھی جانتے ہیں، یہ سارے کام ان میں ہیں، یہ ہر فن مولا ہیں۔ اگر آپ ان سے کوئی کہیں ختم نبوت پہ تقریر بھی کروانا چاہیں تو وہ بھی یہ پروگرام کر کے دے دیں گے، سیرت کوئی حضور پاک کی سنانی ہوئی تب بھی وہ یہ آپ کو پورا کلام سنا کے دے دیں گے، اور کہیں قرات بھی کرانی ہوئی تو شاید وہ بھی اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر لیں گے۔ یہ ہر فن مولا ہیں، تو اس لیے ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ہر فن مولا ہیں، اسی طرح ہمیں انگلی لگانے والا بھی کوئی نہیں، انگلی انہیں کوئی دکھا تو سکتا ہے لیکن لگا نہیں سکتا۔ یہ اپنے آپ کو اتنا اوور ہیڈ محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مبشر لقمان، اس سے بھی آپ جب بھی بات کریں تو وہ یہی کہے گا مجھ سے آج لے لیں نئی آنے والی بات، میں آج جو کہہ رہا ہوں وہ ہونے والا ہے۔ ہر پروگرام میں اس نے اپنی طرف سے ایک نئی خبر، جو کہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہوگا، کل کیا، پل کے بعد کیا ہوگا، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ ارسطو بن کے تو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے اور ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں، باقی کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ بہرحال ان کو جتنا کچھ پتہ ہے، جتنا کچھ عوام کو سمجھ آتی ہے، وہ جو ان کے پیچھے لگے ہیں وہ لگے رہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا مالک کیا مبشر، ان لوگوں نے، مالک نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ جی وہ عثمان بزدار جو ہے بس یہ
اگلے مہینے جانے والا ہے، ابھی 2 مہینے بعد بس وہ اس کی تیاری ہو گئی ہے، وہ اب فلانا بندہ آنے والا ہے، یعنی وہ جو آنے والا ہے وہ تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے ان کے کہنے کے مطابق، لیکن ان کی اگلی خبر جو ہوتی ہے وہ تیسرے پہ قرعہ اندازی چلی جاتی ہے کہ اچھا جی نہیں وہ تو نہیں ہوا، اس کے لیے متعلق تو نہیں ہو سکا، مطلب آئیں بائیں شائیں کر کے، اور پھر نئے سرے سے 2 مہینے بعد پھر اسے عثمان بز، یعنی یہ اس کے پاؤں کو زمین پہ لگنے نہیں دیتے، کیونکہ نون لیگ کا یہ بھی گروپ ہی ہے نا، کہ یہ اس لیے نہیں لگنے دیتے کہ تاکہ یہ اگر ان کے پاؤں لگ گئے تو انہوں نے کوئی کام کر جانا ہے، ظاہر ہے بندہ فرصت میں ہوگا تو کوئی کام کرے گا، جب ان لوگوں کی شیطانیوں کے پیچھے ہی اگلا بھاگ رہا ہو کہ یار یہ تو مجھے آج اڑا رہے ہیں کل اڑا رہے ہیں، تو میں کوئی اپنے آپ بہتر، اپنی پوزیشن ہر آدمی بہتر بناتا ہے سیاست میں، ہر آدمی کو پتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ خود بنا سکتا ہے اور خود ہی بگاڑ سکتا ہے، تو سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی طاقتور ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ جو ہے نا اسے کمزور کرتے پھر رہے ہیں، ان میں سے ابھی تک سچی بات ان کی ایک بھی نہیں ہو سکی، اور انہوں نے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا میں معافی چاہتا ہوں، اس سے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا معافی چاہتا ہوں، اس سے بھی پہلے میں نے کہا تھا، یعنی 2.5 سال میں یہ کتنی دفعہ مالک جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ عثمان بزدار اس مہینے گیا، ابھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کہ جی وہ استعفیٰ لے کے عمران خان نے رکھ لیے پاس، بس آج گیا کہ کل گیا، اور پھر دیکھیں پرسوں بھی عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جب تک میں ہوں عثمان بزدار ہے۔ ان لوگوں کے پاس پتہ نہیں کون سی گدڑ سنگھی ہے جو انہیں آگے غیب کا علم جو ہے نا وہ علم نجوم بھی جو ہے انہوں نے جاننا شروع کر دیا ہے، اور وہ اس کے بارے میں یہ ارسطو جو ہے نا روز ہر مہینے ایک نیا، یعنی پہلی تو چیز ہے کہ شیطانی کام یہ ہے کہ ٹی وی چینل والوں کو کوئی نہ کوئی عجوبہ چیز چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹی وی چینل چلانے ہیں، لوگوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھانا ہے، بیوقوف بنانا ہے، اور دوسرے دن یہ نہیں کہنا کہ بھئی ہم نے آپ کو بیوقوف بنایا تو آپ بنے کہ نہیں بنے، یا ہمیں نہ پوچھیے گا کہ آپ بن گئے ہیں تو چلیں کوئی بات نہیں، ہمارا تو کام ہے بنانا آپ کو بیوقوف، آپ بن رہے ہیں تو پھر ہمارے پیچھے لگے رہیں۔ ابھی تک انہوں نے متبادل جو ہے عثمان بزدار کے کہ بھئی کون سا شخص اچھا اس سے بہتر کوالٹی میں ایماندار ہوگا، جس کے کردار جو ہے نا، یہ دوسرے دن اسی کے کردار کے پیچھے پڑ جائیں گے، اسی کو کہنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو جو ہے نا اس سے بڑا تو نالائق ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جب شہباز شریف تھا تب بھی یہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اس جیسا نالائق کوئی نہیں ہے، اس کو کام نہیں کرنا آتا، یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ 3 نمبر ہے، یہ خاندان ہی 2 نمبر ہے، لیکن آج ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ ابھی کل کا پروگرام جو میں دیکھ رہا تھا کامران شاہد کا، کیونکہ وہ بھی بڑی کوئی چبھتی ہوئی بات کبھی کر جاتا ہے جو کہ حکمرانوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ اب کل کے پروگرام میں اس کے پاس شبلی فراز اور محمد زبیر سابقہ گورنر یہ بیٹھے ہوئے تھے، اب کافی ٹائم دیا انہوں نے، جو میں نے دیکھا پروگرام اس میں کافی ٹائم دیا انہوں نے محمد زبیر کو کہ وہ کلیئرنس کر سکیں کہ کیا یوسف رضا گیلانی جو کہ بیٹا ہے سید علمدار گیلانی کا، اس کو اپنے باپ کے بارے میں کوئی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا یا نہیں، یعنی یہ کامران شاہد نے پوچھا کہ بھئی یہ بتایا جائے کہ یہ کیا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا ہے کہ وہ بھی انگریزوں کا غلام رہا ہے اور اس نے بھی انگریزوں کی خدمت کی ہے، تو یہ بھی انگریزوں کی خدمت کر رہے ہیں جو اس وقت پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا ہے اور ان کو لوٹ کھسوٹ رہے ہیں۔ یعنی اس نے بتایا کہ کل تک کہ یہ کرائے پہ اپنا گھر دے رہے تھے اور گھڑیاں بیچ رہے تھے اپنی، اور آج یہ ارب پتی کیسے ہو گئے ہیں۔ آپ کی ان کو یاد ہوگا ان کی شاپنگ لندن کی، اور وہ بکسے بھر کے پی آئی اے میں لانے کا، 80 بکسے سنے تھے ہم نے، اللہ عالم کہ وہ کتنے تھے، گنتی میں 2 کم تھے یا زیادہ تھے، لیکن مجھے نہیں کنفرم اس چیز کا۔ پھر چوری کا ہار، یہ سید جو ہے نا اب اس کام کے لیے
یہ 2 نمبر سید جو ہیں وہ اس کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ چوری کے ہار ان کے گلے میں پڑیں گے اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ یہ قوم کو نہیں واپس دیں گے، اپنے باس کو یعنی 10% جو ہے اس کو یہ دینا پسند کریں گے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کہیں کمی نہ آ جائے، تاکہ زرداری کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ تو اس نے وزارت کی اسی بات پہ، اگر اس کو کم سے کم پاکستان سے اگر جوتیاں پڑنی شروع ہو جائیں، جہاں جائے تو اس کو جوتیاں پڑنی شروع ہو جائیں، تو وہ میرا خیال ہے میری نظر میں سب سے بہتر چیز ہے کہ اس کو جوتیاں پڑنی چاہیے کہ قوم کا پیسہ تھا، تمہارے باپ کا پیسہ تھا کہ جو تم نے کہا کہ میں نہیں سائن کرتا اور میں یہ پیسے واپس لانے کا مجاز نہیں اور میں یہ کام نہیں کروں گا، اور تمہیں جو وزارت دی گئی تھی وہ تم نے اس کو قربان کیا صرف اس لیے کہ زرداری کو نقصان نہ ہو جائے۔ یعنی تمہارے کارنامے ایفیڈین کا پیسہ بھی تو ان کے گھر میں ہی پڑا ہوا ہے نا، وہ انہوں نے کون سا کوئی وہ جو ان کے بیٹے کو اغوا کر کے لے گیا تھا، وہ تو ایک ہی صرف بریف کیس یہ دبئی میں لے کے گئے تھے پہلی ڈیل کے لیے کہ یہ لو، یہ ٹوکن منی دے رہا ہوں میں اور اس کو رکھ لو، اور اگلی پیمنٹ جب میں دوں گا تو ٹھیک ہے تم اس ٹائم میرے بیٹے کو رہا کر دینا۔ پہلی پیمنٹ اس نے جا کے خود دبئی میں کی تھی، یوسف رضا گیلانی نے۔ تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے اور ان سے وصولی کا طریقہ یہی کیا جائے؟ کیا یہ طریقہ کار بالکل ان کے لیے؟ میرا تو خیال ہے کہ اگر وہ ہاتھوں کے بوت باتوں سے نہ مانے تو پھر ان کو اسی طریقے سے منایا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں شبلی فراز بھی جب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی کچھ باتیں کی۔ بہرحال میں اس طرف چلا جاتا ہوں کہ کیا یوسف رضا گیلانی یا اپنا محمد زبیر، اگر شبلی فراز یہ کہے کہ میں دعا مانگتا ہوں، دونوں دعا مانگے نا، دونوں اپنے اپنے اولاد کے بارے میں دعا مانگے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح اور اچھا بنا دے، اور کن جیسا بنا دے۔ زبیر صاحب دعا کریں کہ مجھے میرے بچوں کو، اگر ان کے بچے میری یہ بات اگر کبھی سن لیں تو وہ یہ جواب مجھے دے سکتے ہیں کہ کیا آپ نے صحیح کہا ہے، ہماری رائے ہے، ہمارا یہ دماغ یہی ہے، تو وہ مجھے بھی کمنٹس کر سکتے ہیں کہ اے اللہ زبیر کے بچے نواز شریف جیسے نیک سیرت اور نیک کردار کے ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں ان جیسا بنائے، آمین ثم آمین۔ اور شبلی فراز یہ کہے کہ میرے بچے عمران جیسے بنے، اور میں آمین کہتا ہوں۔ یہ دونوں اگلے کسی پروگرام میں بھی یہ جب اکٹھے بیٹھے ہوں تو اس چیز کا عہد کریں کہ آج کے بعد سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے لیڈر جیسے میرے بچے ہوں، اور شبلی فراز کہے کہ میرے لیڈر جیسے میرے بچے ہوں۔ میں نے بات لمبی کر دی ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں مجھے یہ چند باتیں جو میں نے ذرا کھردری کی ہیں اس کے بارے میں آپ رائے دے سکتے ہیں کہ میں نے کوئی زیادتی تو نہیں کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔